بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حجاج کرام بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ ایام حج بالکل قریب ہیں اور بندگان خدا مسلمانان عالم جو ہے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی پر بڑا زبردست اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے حج کیا اس حال میں کہ اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور حج جس طریقے سے اس کے اوپر لاگو تھا اسی طریقے سے سر انجام دیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ یعنی جو بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ گناہوں سے جیسا پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا، صرف اجر و ثواب ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حاجی کے بارے میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حاجی سے دعا کی درخواست کیا کرو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تاکہ تمہارے حق میں جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں ایک طرف یہ اتنی زبردست فضیلت ہے، وہیں دوسری طرف بڑی زبردست وعید بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس حج پر جانے کی استطاعت ہو، یعنی وہ حج کو جا سکتا ہو، اس کے پاس اتنا مال اسباب موجود ہو، اور پھر بھی حج نہ کرے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ یہ بڑی شدید وعید ہے کہ اگر کوئی شخص لاپرواہی کی وجہ سے اپنے اس فریضے کو چھوڑتا ہے، جبکہ اس کے اوپر یہ فریضہ لاگو ہے، کیونکہ اگر کسی کے شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ اس کے زیر کفالت ہیں وہ ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اتنا مال ہے کہ وہ ان کے پاس چھوڑ کے جائے گا تو وہ آرام سے گزارا کر سکیں گے، تو اس کے اوپر ایسی صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ پھر بھی اس فریضے کو سر انجام نہیں دے رہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر بعض لوگ، ہمارے ہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے اور بالکل درست بھی ہے کہ ایک انسان کسی قسم کا قرض لے کر حج نہ کرے۔ اصل تو یہی ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر بہرحال کوئی قرض لے کر حج کرے گا تو اس کا حج ضرور ادا ہو جائے گا۔ حج ایسا نہیں ہے کہ حج بھی مقبول نہیں ہوگا، لیکن پریفریبل سچویشن یہی ہے کہ وہ اپنے ہر قسم کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر حج پہ جائے، تاکہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ، اور پہلے زمانے میں تو ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ 3 مہینے پہنچنے میں لگتے تھے، 3 مہینے آنے میں لگتے تھے، پھر 3 مہینے کا وہاں قیام ہوا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے ہمارے یہاں ٹریولنگ کی سہولتیں میسر آنے لگیں ویسے ویسے اب ٹرپس ہمارے شارٹ ہو گئے، ورنہ پہلے جو ہے یہ خاصے طویل سفر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر آدمی حج پہ جائے۔ سبکدوش ہو کر مراد یہ کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو، کسی کو کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن بہرحال اگر کوئی شخص، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے کے بھی حج کرے گا تو حج اس کا بہرحال ادا ہو جائے گا۔ تو حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد بنیادی طور پر زیادہ تر مکے کے آس پاس کے لوگ یا جو میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی براہ راست منی پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے اپنے حج کے ارکان شروع کر دیتا ہے۔ حج تمتع اور حج قارن عموماً میقات سے باہر رہنے والے، جیسے ہم پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران کریں گے، اور دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ حج تمتع انسان جب کرتا ہے تو پہلے جا کے عمرہ سر انجام دیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جاتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، اور پھر حج کے دن کا انتظار کرتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ سے دوبارہ وہ احرام باندھتا ہے۔ اور حج قران کرنے والا یہ کرتا ہے کہ وہ احرام باندھتا ہے
جا کے عمرہ کرتا ہے اور پھر عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں اتارتا بلکہ اسی احرام میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور اسی احرام میں وہ حج بھی کرتا ہے. تو اس کے اوپر کیونکہ احرام کی مدت اور جو پابندیاں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی حیات مبارکہ کا واحد حج کیا وہ حج قران کی صورت میں کیا تھا، اس لیے یہ سب سے افضل حج ہے. اس لیے جو ہے حاجی اگر اس طریقے سے سر انجام دے گا تو سب سے افضل حج شمار ہوگا اس کا. اللہ تعالی ہمیں حج، اور اس کے لیے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم حج پہ جا رہے ہوں تو اچھی طرح اس کے مسائل کو سمجھیں اور اس کی تربیت بھی حاصل کریں. ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تربیت حاصل کیے، بغیر اوتھینٹک لوگوں کی کتابیں پڑھے اگر ہم چلے جائیں اور وہاں غلطی کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم بے تحاشا اس میں مال و زر خرچ کرتے ہیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی وہاں کرتے ہیں، انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، اور پھر وہ صحیح طریقے سے اس کو سر انجام نہ دے سکے. اور فریضہ صرف ایک دفعہ لاگو ہوتا ہے زندگی میں، ایک دفعہ اگر کسی نے حج کر لیا بس اس کا فرض ادا ہو جائے گا، پھر ساری زندگی اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا. لہذا جو چیز زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر، اس کے مسائل کو جان کر، اور پھر خوشی کے ساتھ وہاں پر سر انجام دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو اور وہ ہماری مغفرت کا اور ہمارے پاکی گناہوں سے پاکی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور صحیح طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.